اور منافقوں کی یہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. میں تیزی سے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں آگے کچھ باتیں عرض کر سکوں. پھر رب کائنات نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ان کے دلوں میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی پھر انہوں نے آرام نہیں دیتا بلکہ اللہ نے انہوں نے بیماری ودا دیتی ہے. فزادہم اللہ، یہ قرآن ہے بھائی. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. ان کے دل میں جو منافقت کی بیماری ہے، جو وہ دھوکہ دینے کی سازش کرتے ہیں، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. اور صرف بیماری کو نہیں بڑھایا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے. ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. بما كانوا يكذبون، اور یہ بدلہ اس چیز کا جو وہ جھوٹ بولتے. معلوم ہوا منافق جھوٹا ہوتا ہے. منافق کون ہے؟ سارے بندے بولے. اب جو تاجر کہے جی جھوٹ تو بغیر تجارت نہیں ہوتی، وہ اپنے گریبان میں جھانک لے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے. جو کہتا نہیں جی ہوں تے اس دو جھوٹ تو بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، نہیں جی کم ہی نہیں سوتردا، معاملہ ہی نہیں چلتا جی، وہ دیکھ لے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے. اور رب بتا رہا ہے کہ اس کے دل کی بیماری کو، ان کے دل کی بیماری کو اللہ نے بڑھا دیا ہے. ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. اور صرف عذاب ہی نہیں، بما کانوا یکذبون، یہ عذاب ان کے اپنے جھوٹ کی وجہ سے. مومن جھوٹا، میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کریم کی بارگاہ میں سوال کیے گئے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، آقا جی مومن کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے؟ میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا ہاں وہ بزدل تو ہو سکتا ہے. آقا جی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جان رحمت نے فرمایا مومن ہو تو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. ایمان والا جھوٹا، اب جو بھی جہاں بھی جھوٹ بولتا ہے وہ گریبان میں جھانکے، جو اپنے گھر میں جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھانکے، جو بازار میں جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھانکے، جو یاروں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھانکے. اور اب تو جھوٹ کا رواج اتنا ہے، 10 بندے بھی پاس کھڑے ہوں، کال آ جائے، بندہ یہاں کھڑا ہو تو 10 بندوں میں کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہے میں تو لاہور ہوں جی. یہ ہماری بے حسی. اور کس کو ہم دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ 10 بندوں کو گواہ بنا کے ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں تو جی اتھے کوئی نہیں. جھوٹ پہ جھوٹ. اور رب بتا رہا ہے بما کانوا یکذبون، یہ جو دردناک عذاب ہے، یہ جو ان کے دلوں کی بیماری بڑی ہے، کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا. ان کے جھوٹ کی وجہ سے منافق جھوٹا ہوتا ہے. میں اس پہ بھی بات انشاءاللہ کروں گا. اور آج ہمیں ضرورت ہے، اور یہاں یہ بات یاد رکھنا، ایک جھوٹ وہ ہے جو کاروبار میں بولا جاتا ہے، ایک جھوٹ وہ ہے جو لین دین میں بولا جاتا ہے، کہیں آنے جانے کے معاملے میں بولا جاتا ہے، اور ایک جھوٹ وہ ہے جو دین اسلام میں بولا جاتا ہے. جی ہاں پتہ ہے، معلوم ہے کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں آئی، مگر جھوٹ بول دیا کہ یہ تو ولیوں کے لیے، یہ تو مردوں کے لیے، یہ تو کر کچھ نہیں سکتے، سنتے کچھ نہیں ہے، بولتے کچھ نہیں ہے، نفع نہیں دے سکتے. جبکہ معلوم ہے کہ یہ آیت بتوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک اسلام کے معاملے میں جھوٹ ہے نا. معلوم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بشر بھی بنایا ہے، نور بھی بنایا ہے، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ بولنا کہ نورانیت نہیں ہے، وہ اور ضمن میں بات چلی رہے گی. اسلام کے معاملات میں جھوٹ. اور ایک یہ بات معلوم ہے کہ جو رب کا قرآن ہے ولا یہ تفرقے میں نہ پڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اس کا مطلب کیا ہے؟ معلوم ہے کہ اس کا مطلب ہے جماعت سے مل جاؤ. اور معلوم ہے کہ جماعت سے مراد کیا ہے؟ اصحاب رسول کے اقوال ہے کہ جماعت سے مراد اہل سنت و جماعت ہے. تھوڑے بندے بولے
معلوم ہے کہ جماعت سے مراد کثرت والے ہیں، معلوم ہے، لیکن پھر بندہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے تو یہ دین اسلام پہ جھوٹ ہے۔ اور جن کو تجارت کے جھوٹ سننے پہ عادت ہو گئی ہے وہ اسلام کے جھوٹ بھی خوشی سے سنتے ہیں، وہ اسلام پہ بولے جانے والے جھوٹ بھی خوشی سے سنتے ہیں۔ تو اصل میں پھر جو منافق کا ساتھ دے وہ کون ہوگا؟ یہ سوالیہ نشان ہے، میں نہیں اگلا لفظ کہوں گا، وہ اس سوالیہ نشان چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میری بات کو لوگ انفرادی حیثیت میں لے جاتے ہیں کہ جی یہ سانو آکھے ہے، جبکہ میری اوقات ہی نہیں کسی کو انفرادی بات کہوں، میری بات اجتماعی بات ہے، اس میں میں آج خود بھی شامل ہوں۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں اس صف میں ہوں، میری بات اجتماعی ہے، انفرادی۔ اگر کوئی خود پہ اپنے آپ پہ لے کر کے آتا ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، وہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں رب کے قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں اور اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں فَمَا فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں بڑھا دیا؟ چونکہ انہوں نے معاملہ یہ کیا بما قانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کا صلہ ہے، یہ جھوٹ کی وجہ سے یہ ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ ہے وہ بات جو آج اس معاشرے میں بولی بھی جاتی ہے، اور اس بات پہ کوئی بھی فسادی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، جس سے بھی کہو کہ یار تو غلط کر رہا ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور رب نے قرآن میں بتا دیا وَمَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے نا زمین میں فساد نہ کرو تو قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو جی صلح کرنے والے، ہم تو صلح والے ہیں، ہم تو فسادی نہیں ہیں، دیکھو جی ہم تو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ہم تو دین کا پیغام دینے والے ہیں، ہم تو جی دیکھو مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اور صرف اس کو مذہب تک نہ رکھ، اپنے گھر کے معاملات میں بھی نہیں، یہ سیدھے کٹھے ہی رہنا چاہنے ہیں، اے نہیں وچوں رہندا، اے ہی وکھرا پہ کردا ہے، ساری چالیں خود چلنی اور الزام لگانا دوسرے پہ، نہیں جی یہ اکٹھے نہیں رہنے دیتا۔ اور یہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، میرے پاس آ کے لوگ روتے ہیں اور جی ہم اتفاق سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا وہ فلاں بھائی وہ ساری چالیں وہ چلتا ہے اور الزام بھی ہم پہ دے دیتا ہے۔ یہ معاملات گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے، جب اس ضمن میں بات ہوتی ہے تو ہم اس کو فوراً مسلک پہ لے آتے ہیں، مذہب پہ لے آتے ہیں، ہم انفرادی حیثیت میں اس بات کو نہیں دیکھتے، اپنے گھر کے معاملات میں نجی زندگی میں اس کو نہیں دیکھتے، اپنی پرسنل لائف میں اس کو نہیں دیکھتے۔ اور بھائی یہ منافقت صرف مسالک کی منافقت نہیں، یہ دین اسلام کے معاملات کی منافقت نہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ جس کو کہا جائے کہ یار تو غلط کر رہا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے نا نا میرے نالوں بڑا چنگا کیڑا، میرے نالوں بہتر کیڑا، میں دی گل کیتی فائدہ اودے وچ ہی ہے۔ ہر کوئی اپنی بات پہ لگا ہے، اور رب کے قرآن نے بتا دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے، رب کے قرآن کے انداز پہ بھی کروڑوں وار صدقے، جب ایک دو بڑی دی گل ہی نہیں، دو چار موقع دی گل ہی نہیں، ایک دو سالہ دی گل، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جائے فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جی ہم تو صلح والے۔ اللہ اکبر۔ رحمت الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا خبردار یہی فسادی ہے لیکن انہیں شعور۔ اچھا دو باتوں پہ توجہ کرنی ہے۔ پیچھے ان سے جب ایمان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے۔ آگے کیا فرمایا؟ انہیں شعور، سارے بولیں ذرا، انہوں نے کہا ہم ایمان والے، اللہ نے کہا یہ ایمان والے، ساتھ فرمایا انہیں شعور۔ آگے جا کر کے کہا کہ فساد نہ کرو، انہوں نے کہا ہم اصلاح والے، اللہ نے کہا یہ اصلاح والے نہیں، یہ فسادی ہیں، لیکن انہیں شعور۔ ان کے ایمان کی بھی نفی کی، ان کو فسادی بھی کہا، اور دونوں موقعوں پہ رب نے فرمایا انہیں شعور۔ اپنی ایمانداری سے بتانا یارو، میں آپ پہ بات چھوڑتا ہوں، آج فتویٰ آپ لوگ دو۔ کتنی بار تم لوگوں نے ان لوگوں سے دھوکا کھایا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جنہوں نے آپ کو سینکڑوں مرتبہ فساد میں مبتلا کیا،
پھر بھی آپ نے ان سے دھوکہ کھایا، پھر بھی آپ ان کے پیچھے چلے، پھر بھی آپ ان کے پیچھے گئے، حالانکہ انہیں شعور، اور اگر تم دوبارہ سے وہاں جا رہے ہو تو تم بھی اسی کیٹیگری میں ہو کہ تمہیں بھی شعور۔ بس میں نے جو بات کہانی تھی وہ کہہ دی۔ دو جگہ پہ اللہ نے فرمایا انہیں شعور، اور اگر دھوکہ کھانے کے بعد بھی تجھے شعور نہیں آتا تو تم کس کیٹیگری میں ہے، تم کس صف میں کھڑا ہے؟ تیری آنکھ اگر دھوکے کے بعد بھی نہیں کھلتی، اگر تجھے پتہ چلنے کے بعد بھی کہ فلاں تو یار فسادی ہے، پھر بھی تو اگر اس کی صف میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھنا تو بھی تو وہی نہیں جسے شعور۔ تھوڑے بندے بات کو سمجھ رہے ہیں۔ دو موقعوں پہ اکٹھے اللہ نے فرمایا انہیں شعور ہے۔ اس بات میں لگا رہوں تو سارا جمعہ اس بات پہ گزر جائے، کاش کے شعور والے بن جاؤ جہاں سے دھوکہ مل جائے۔ اور میرے کریم کا فرمان بھی ہے، میرے لجپال نبی نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ایک سوراخ سے مومن 2 بار۔ کتنی بار دھوکہ کھاتے ہو؟ دین اسلام کے نام پہ بھی دھوکے کھائے۔ معلوم بھی ہے کہ بتوں کی آیتیں ولیوں پہ کون چسپاں کرتا ہے، معلوم بھی ہے میلاد کے جلسے اور جلوسوں سے کون روکتا ہے، معلوم بھی ہے مصطفیٰ کی نعت اور درود و سلام کو شرک و بدعت کون کہتا ہے، معلوم بھی ہے کہ اولیاء کو مردہ کون کہتا ہے، پھر بھی جو ان کو فانڈ دے۔ اب میں چونکہ منافق نہیں ہوں، میں سر منبر بولوں گا، میری غیرت ابھی مری نہیں ہے اس لیے سر منبر بولوں گا، پھر بھی جو ان کو فانڈ دے اپنے آپ سے وہ سوال کرے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، وہ اپنے آپ سے پوچھے قاری صاحب قبلہ میں کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا۔ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار ڈسا، 44 سال جنہوں نے مناظر اسلام کے پیچھے نمازیں پڑھی اور یہ جانا دیکھا کہ وہ کتابیں لینے گئے ابھی تک واپس نہیں پلٹے، وہ جھوٹے بھی ہیں، وہ دجال بھی ہیں، مکر و فریب کرنے والے بھی ہیں، دین اسلام کے نام پہ دھوکہ دینے والے بھی ہیں، اولیاء کی شان میں بک بک کرنے والے بھی ہیں۔ جو ان کو فانڈ دے وہ اپنے آپ کو تلاش کرے کس صف میں کھڑا ہے۔ مجھے مسجد سے اگلے جمعے چھٹی کرواؤ، مجھے پرواہ کوئی نہیں، لیکن جب تک رگوں میں غیرت ہے حق بیان ہوتا رہے گا۔ یہ رضوی ہے الحمدللہ، اور رضوی بعد میں پہلے مسلمان ہے۔ یہ رضویت کا ٹھپا لگنے کے بعد تو مضبوطی آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔